أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع فضائل تبرکات ہے اور ساتھ ہی ذکر کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا. ذکر حضرت یوسف علیہ السلام دا اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے حبیب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس ذکر دے نال ہی اپنے موضوع نو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بابرکت چیزاں نے، بابرکت چیز کیڑی ہے کہ جس دی نسبت اللہ تعالیٰ دے کسے نبی دے نال، اللہ تعالیٰ دے کسے رسول نال، اللہ تعالیٰ دے کسے محبوب بندے دے نال ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان دی برکت دے نال اور اس دی نسبت دے نال اس چیز نو بھی بابرکت بنا دیندہ ہے. بہت سارے ابہامات پائے جاندے نے کہ کسے چیز دے وچ کوئی برکت نہیں، کسے چیز دے وچ کوئی فائدہ نہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھنا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ہی اساں اپنے اس موضوع نو سمجھنا ہے کہ آیا کہ او نشانیاں جو اللہ تعالیٰ دے نبیاں دیاں نے، اللہ تعالیٰ دے رسولہ دیاں نے، او چیزاں کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے رسول نے استعمال فرمایا، او چیز جس سے نسبت اللہ تعالیٰ دے حبیب دے نال ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس نو کتنیاں برکتاں عطا کرتا ہے. تو آج دا چونکہ اسی ذکر کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا اور ساتھ ہی اپنے موضوع نو لیکن اگر اس تو ہٹ کے صرف اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی برکات، آپ دے فضائل اور جس چیز دی نسبت آقا علیہ السلام دے ساتھ ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے نے، کیا کیا فضائل و برکات عطا فرمائے نے. تو بہت وسیع ایک موضوع ہے اور ایک وقت مقرر ہے جس دے وچ اس نو سمجھا جا سکے، بیان کیتا جا سکے. لیکن اساں آج ذکر کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا. اور حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اے میرے حبیب اسی دوانو بہترین قصہ سنانے ہیں. احسن القصص، قصص کہندے نے تذکرے نو، ذکر نو،
قصے نو، کہانی نو، واقعے نو، اور ایسن جڑا بہت ہی خوبصورت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے قصے موجود نے، بڑیاں کہانیاں موجود نے، بڑے تذکرے موجود نے، اور لوگ بیان کردے نے اپنے جانن والیاں دے، اپنے قریبیاں دے، اور اللہ تعالیٰ جدوں بھی تذکرہ کرتا ہے تو کسے اپنے رسول دا کرتا ہے، کسے اپنے نبی دا کرتا ہے، کسے اپنے ولی دا کرتا ہے، تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ دی نظر دے وچ اگر کائنات دے وچوں کوئی محبوب ہستیاں نے تو وہ گروہ یا انبیاء کرام دا ہے یا اولیاء کرام دا ہے۔ جو آیا مقصہ قرآن مجید فرقان حمید دی ذکر کیتی خلق کائنات نے سورہ یوسف دے وچ ارشاد فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے وچ پھینک دیتا۔ اسی جو بیک گراؤنڈ ہے اس نو بھی اسی پڑھاں گے، لیکن اس مقام تے آ کے خلق کائنات نے ایک اپنی قدرت دا اظہار فرمایا۔ ظاہری طور تے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بے دخل کر دیتا اور انہاں دا نام و نشان دنیا تو مٹا دیتا۔ انہاں دی یہ کوشش کہ اے نہ رہن، ختم ہو جان، اور انہاں دا تذکرہ ختم ہو جائے، جو انہاں نو شان ملنی ہے وہ نہ ملے، جو مقام ملنا ہے وہ نہ ملے، جو عزت ملنی ہے وہ نہ ملے، جو کرامت ملنی ہے وہ نہ ملے، جو نبوت ملنی ہے وہ نہ ملے، جو رسالت ملنی ہے وہ نہ ملے۔ اور اس دے نام ملن دا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو قتل کر دیو، جب وہ نہ ہون گے تو نہ انہاں نو یہ مقام ملن گے۔ اور انہاں نے اپنے اس مقصد نو پورا کرن دے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے وچ پھینک دیتا۔ اور خلق کائنات نے پھر کیا فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اسی ہی مقام تے اساں نے انہاں نو نبوت عطا فرما دیتی۔ کہ مخالف کوشش بھی کرتا ہے کہ نبوت تو بیدار ہو جائے، نبوت تو محروم ہو جائے، نبوت اور کرامت اللہ تعالیٰ دا قرب اس نو نہ ملے، لیکن جب مخالف نے جو نہیں چاہتا کہ یوسف نو مقام ملے، اس نے اپنی پوری طاقت لگا لی، اپنے تمام اسباب استعمال فرما لے، اور جس وقت اس نے اپنی طرف تسلی کر لی کہ ہون یوسف نو یہ مقام نہیں مل سکتا، خلق کائنات نے فرمایا کہ میں ہون ہی اس نو یہ مقام عطا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کہ تینوں کسے چیز نے دھوکے دے وچ ڈال لیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا مالک بڑا کریم ہے، تینوں کس چیز نے دھوکے وچ ڈال لیا ہے۔ فرمایا کہ لوگ تینوں آکھن گے تیری بخشش دی کوئی امید نہیں، لوگ تینوں آکھن گے تیری معافی دی کوئی امید نہیں، لوگ تینوں آکھن گے کہ تیرے اعمال اتنے بگڑ چکے نے ان صبر نہیں سکتے۔ انسان سوچے گا میرے حالات بگڑ گئے نے، دنیا دا نظام بدل گیا ہے اور میں اپنے آپ تے قابو نہیں پا سکتا، معاملات نو سنبھال نہیں سکتا، میں شریعت تے نہیں چڑھ سکتا، خدا اور رسول دی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکتا، میرے واسطے مشکل ہو گیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ دنیا دی پریشانیاں وچ، دنیا دی مصیبتاں وچ، دنیا دے دکھاں وچ، شیطان دے جالاں دے وچ اور شیطان دے دھوکے وچ تو جتنا بھی ڈل گیا ہے، جتنا بھی تو پھنس گیا ہے، فرمایا کہ تو آ جا، جب ویکھے کوئی دروازہ نہیں، جب ویکھے کوئی جگہ نہیں، جب ویکھے کہ تیری کوئی پکار نہیں سندا، جدوں ویکھے تیری کوئی فریاد نہیں سندا، تو پھر میرے دربار وچ آ جاویں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب تو میری بارگاہ وچ آ جائے گا تو میں اسی وقت تینوں اپنا بنا لاں گا۔ کہ ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے، ساری دنیا تینوں چھوڑ جائے اور ساری دنیا تیرے تو منہ موڑ لوے، فرمایا کہ تو پھر بھی اگر اپنے منہ نو اپنے مالک دی طرف کرے گا تو تیرا مالک اس وقت تینوں قبول کر لوے گا۔ فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نو کنویں وچ ڈال دیتا کہ ہن یوسف دا تذکرہ تمام ہو گیا ہے، لیکن اساں نے اتنے ہی نبوت عطا کر دیتی۔ اور فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، اے میرے یوسف انہاں دے اس امر تو انہاں نو متنبع کریں گا۔
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تینوں ایسی شان عطا کراں گا، تینوں ایسی عظمت عطا کراں گا، ایسی رفعت عطا کراں گا کہ تینوں پہچان نہ سکن گے، انہاں نوں شعور ہی نہیں ہوئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسی کس دے سامنے ہاں، کس دے در تے فقیر بن کے آ گئے ہاں، کس دے در تے سوالی بن کے آ گئے ہاں۔ لیکن فرمایا کہ اج انہاں نے تانوں ختم کرن دی کوشش کیتی ہے، کل نوں خود تہاڈے سامنے آ کے چکن گے۔ اور خلق کائنات نے، علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نو اس مقام تے کس طرح بچایا۔ اس کا تذکرہ اس طرح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت آپ دے کول آپ دے بیٹے آئے کہ ساڈے بھائی نو ساڈے نال بھیج دیو شکار کرن دے واسطے، تو آپ نے ایک لباس پہنایا اور لباس دے نیچے گلے دے وچ ایک قمیض بطور تعویذ باندھی، اور جس وقت بھائیاں نے آپ نو کنویں وچ پھینکنا چاہیا تو جڑا لباس آپ پہن کے آئے سن وہ انہوں نے اتار لیا کہ جا کے والد صاحب نو وکھاواں گے کہ انہوں نے بھیڑیے کھا گئے نے اور اسی انہوں نے کپڑے لے کے آ گئے ہاں۔ اور جس وقت آپ کنویں دے وچ پھینکے جا رہے سن، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا اور فرمایا کہ وہ جڑی قمیض انہاں دے گلے دے وچ ہے وہ انہاں نو پہنا دیو، اور جو ہی آپ نے قمیض پہنی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دیتی۔ تو قمیض کیسی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نبی دا قمیض ہے، اور پہنادا کون پیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، اور پہنادے کس نو پے نے؟ یوسف علیہ السلام نو، وہ بھی نبی، نبی دا قمیض نبی پہنادا پیا ہے نبی نو، کس واسطے؟ کہ اس نو برکتاں نصیب ہو جان۔ یہ وہ قمیض ہے جیڑی ابراہیم علیہ السلام نے پہنی ہے، اور اس دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی برکتاں موجود نے، رحمتاں موجود نے، اور اس نو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال۔ لہذا اگر ایک قمیض میرا بیٹا پہنے گا تو اس دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ میرے بیٹے نو ہر دشمن دے شر دے کولوں محفوظ فرما لوے گا۔ اور پھر اگر ایسے ہی تذکرے نو اینڈ تے جا کے ویکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا فرمائی، عزت و کرامت بھی عطا فرمائی، ساری دنیا نو آپ نے خرید لیا، اور لوگ آپ دے در تے سوالی بن کے جاندے نے، بھائی بھی سوالی بن کے گئے۔ اور جس وقت آپ نے پہچان کرائی تو پھر پتہ چلیا کہ میرے والد میری محبت دے وچ رو رو کے اپنی اکھاں دی بینائی ضائع کر بیٹھے نے۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی، کہ اے تسی میری قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، کہ اے قمیض تسی میرے والد محترم دیاں اکھاں دے نال لگانا۔ کی ہوئے گا؟ قمیض اکھاں نال لگے گی، اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ کسی چیز وچ برکت ہی کوئی نہیں، جو نبی دے نال جس چیز دی نسبت ہو گئی، ایک قمیض دی برکت ہو گئی، وہی قمیض ہے ایک نبی نے پہنائی ہے، دشمن تو بچ گئے نے، نبوت مل گئی ہے، اب وہی قمیض ہے ایک نبی نے پہنی ہوئی، اور اس قمیض نو اتار کے ایک نبی دی طرف، باپ بھی ہے نبی بھی ہے، انہاں دی طرف بھیجیا ہے، فرمایا کہ جا کے انہاں دیاں اکھاں تے لا دیا جے، جدو انہاں دی اکھاں تے لگے گی اللہ بینائی عطا کر دے گا۔ پھر برکت تا قمیض دی بندی پئی ہے نا، دعا تو نبی دی ہے، لیکن سبب کیا بنا، علاج کی بنیا، اور وہ کیڑی چیز ہے جس نے بینائی عطا کی تھی؟ وہ قمیض ہے۔ تو پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دے نال اگر کپڑے دی نسبت ہو جاوے تو پھر عام نہیں رہ جاندہ، خاص ہو جاندہ ہے۔ اور پھر اس طرح ہی ہویا، جس وقت قمیض لے کے آئے، فلما انجال بشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جدوں قمیض لے کے آئے اور انہوں نے وہ قمیض آپ دی اکھاں دے نال لگائی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کر دیتی۔ تو برکات نے جو اللہ تعالیٰ دے نبیاں دیاں نے، اللہ تعالیٰ دے محبوب بندیاں دیاں نے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ایک جبہ مبارک حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دیا نے کہ آقا علیہ السلام دا ایک جبہ مبارک جڑا آپ نے پہنے آیا سی،
آقا علیہ السلام دے وصال تو بعد او اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول سی، کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام دا جبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پاس ہے۔ فلما قبضت، اور جدوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہو گیا، قبضتھا، تو پھر اس جبے نو میں لے لیا۔ آپ فرما دیا نے کہ پہلے وہ سیدہ عائشہ دے کول آپ دا وصال ہو گیا، اس جبے نو میں لے لیا۔ وہ جبہ کیسا سی؟ وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبسھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبے نو پہنے آیا سی۔ ان دا کمال کی ہے کہ اس جبے نو آقا علیہ السلام نے پہنے آئے، اور وہ کی کرتا ہے؟ فرمایا کہ نحنو نغسلھا للامراض ونستشفی بہا، کہ اسی اس جبے نو دھونے ہاں، دھو کے جڑا پانی نکلدا ہے وہ پانی مریضاں نو پلانے ہاں، اور اس پانی دے پین دے نال مریضاں دیاں مرضاں ختم ہو جاندیاں نے، اللہ شفا عطا کر دیندا ہے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام دا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا، اور آپ دی بہن سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمل ہے۔ فرمایا کہ ایک مریض نہیں، دو مریض نہیں، کئی مریض آندے نے، کوئی بیمار ہو جاندہ ہے، وہ ساڑھے دربار تے آ جاندہ ہے اور سانو آ کے اپنی بیماری دستا ہے کہ مینوں آ بیماری ہے۔ اسی کی کرنے ہاں؟ آقا علیہ السلام دے اس جبے نو نکال کے اس دا ایک حصہ پانی میں ڈالنے ہاں، اور اس پانی نو پھر نچوڑ کے برتن دے وچ ڈال دینے ہاں، اور وہ پانی مریض پی لیندا ہے، اللہ اس نو شفا عطا کر دیندا ہے۔ تو ایک کمال ہے آقا علیہ السلام دے اس لباس دا جو آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ پہن لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دا خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ فرمایا، تو اجمالاً مفصلاً تو بہت وسیع ذکر ہے، ادھے سپارے تو زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف ہے، ادھے سپارے تو بھی 3 رکوع زیادہ نے، تو اگر اس نے مکمل پڑھا جاوے تو بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن اجمالاً اساں ذکر کرنا ہے، اور اس تو بعد آقا علیہ السلام دا ایک فرمان اور سارا ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ تو خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جدر حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی لے کے آپ نو کنویں تے آ گئے، اور آپ نو کنویں دے وچ ڈال دیتا، خالق کائنات نے اس سے مقام تے وعیدہ نزول فرما دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ایسی کیا وجہ بن گئی کہ ویر اپنے ویر نو لے کے آ گئے نے، بھائی بھائیاں دے دشمن بن گئے نے، اور اپنے بھائی نو لے کے آ گئے نے قتل کرن دے واسطے۔ ایک نے آکھیا قتل نہ کرو، کنویں وچ ڈال دے۔ وجہ کیا بنی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسا دونوں بہترین قصہ سنانے ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ سنانے ہاں۔ کیا تذکرہ فرمایا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی تھوڑی جی عمر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا،
خواب وچ کیا ویکھیا اپنے والد محترم دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے عرض کردے نے ابا جان یا ابت انی رأیتو اے میرے ابا جان میں ایک خواب ویکھیا ہے میں اپنے خواب وچ کیا ویکھیا احد عشر کوکبا 11 ستارے نے والشمسا اور سورج والقمر اور چاند رأیتہم میں انہاں نو ویکھیا سارے مینوں سجدے پہ کر دینے جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتہ چلیا آپ نے خواب سنیا خواب سن کے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو تیرے خواب دی تعبیریں وے تیرے خواب دی تعبیریں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اللہ تعالیٰ نے تینوں چن لے آئے اپنی نبوت دے واسطے اپنی رسالت دے واسطے خالق کائنات نے تینوں اپنا محبوب بنا لے آئے فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ تعالیٰ تینوں خواباں دیاں تعبیراں عطا کرے گا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور اللہ تعالیٰ تیرے تے اپنی نعمت نو مکمل فرما دے گا کیویں نعمت عطا کرے گا کیویں عظمتاں عطا کرے گا کیویں شاناں عطا کرے گا فرمایا کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق جویں اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ نو نبوت عطا فرمائے تیرے دادے نو خلق کائنات نے نبوت عطا فرمائے تیرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائے فرمایا اے نبوتاں دا سلسلہ پیا چلدا ہے اے انعامات دی بارش ہے اے اللہ تعالیٰ دیا کرم نوازیاں نے اللہ تعالیٰ جنوں چاہے چن لوے اور اللہ تعالیٰ نے تینوں چن لے آئے نبوت دے واسطے رسالت دے واسطے ان ربک حکیم علیم اللہ تعالیٰ بڑے علماں والا بڑیاں حکمتاں والا ساریاں گلاں دس دتیاں نے اور جس وقت ساریاں گلاں تو آگاہ فرما دیتا اے میرے یوسف تینو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا تینو نبوت عطا کرے گا تینو رسالت عطا کرے گا تیرے تے کرم نوازیاں فرماوے گا آپ نے نصیحت فرمائے فرمایا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے میرے بیٹے اے جڑا تینوں خواب آیا ہے اور جڑی میں تینوں تعبیر دسی ہے اپنے ویرانوں نہ دسیں کیوں نہ دساں اس واسطے ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے جدوں تو انہاں نوں دسے گا انہاں نوں پتہ چل جانا ہے یوسف دا ساڈے تو چھوٹا ہے اسی یوسف تو بڑے ہاں پھر یوسف نوں نبوت کیوں پی ملدی ہے شیطان بہکاوے گا شیطان گمراہی دی طرف لے کے جاوے گا اور خالق کائنات دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا اے راز ہے اس نو راز رکھنا لیکن یوسف علیہ السلام آپ دے ذہن تو گالے اتر گئی ہے اپنے ویرانو خواب سنا دیتا جدو بھائیاں نو پتا چلیا یوسف نے نبی بن جانا ہے شیطان نے بہکاوے وچ ڈال لیا اور شیطان نے آکھیا کہ کیا ہو گیا ساڈا باپ یوسف نال بڑا پیار کردا ہے اذ قالوا لا یوسف واخوه احب الى ابینا ساڈا باپ یوسف دے نال بڑا پیار کردا یوسف نو بڑی عزت دے نال رکھدا یوسف دا بڑا احترام کردا ہے حالانکہ اسی طاقتور بھی ہاں اسا مضبوط بھی ہاں اسا عمر وچ بھی بڑے ہاں لیکن یوسف نال کیوں پیار کردا ہے ان ابانا لفی دلال مبین ساڈا باپ یوسف دی محبت وچ قید ہو گیا آپ کیا کریے یوسف علیہ السلام نو نال لے جائیے اور یوسف علیہ السلام نو قتل کر دئیے اب سارے اکٹھے ہو گئے نے سارے اکٹھے ہو کے اپنے باپ دی بارگاہ وچ آ گئے نے عرض کرتے نے ابا جان قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اے ساڈے باپ اسی سارے شکار کرن جانے
اسا سارے جنگل جانے اسا سارے باہر جانے تسا یوسف نو باہر کیوں نہیں بھیج دے تسا یوسف نو باہر کیوں نہیں بھیج دے فرمایا چونکہ یوسف مینوں محبوب ہے اور یوسف دے واسطے مینوں خطرہ ہے کیا خطرہ فرمایا انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون میں اس گل تو پریشان ہاں تواڈے نال یوسف جاوے اور یوسف نو بھیڑیے کھا جان اور تسا غفلت رہ جاؤ سارے اکٹھے ہو کے کہندے نے اے ابا جان اس طرح نہیں ہو سکتا ارسلہ مانا غدا یرتا ویلعب وإنا لہ لحافظون تسا یوسف علیہ السلام نو ساڈے نال بھیج دیو اساں سارے اتنے طاقتور اساں سارے اتنے مضبوط اساں سارے حضرت یوسف علیہ السلام دی حفاظت کران گے پھر کیویں ہو سکدا ہے اتنے ویر طاقتور ہون اتنے مضبوط ویر ہون اور 11 بھائی ہون اور حفاظت کرن والے ہون اور پھر بھیڑیا آیا کے کھا جاوے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ بالآخر من گئے اور آپ نے یوسف علیہ السلام نو اونا دے نال بھیج دیتا جدو یوسف علیہ السلام نو لے کے گئے نے پھر کیا ارادہ پہ کر دینے اقتلو یوسفا ابی ترحوہو اردن یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدہی قوما صالحین آپ دے صلاح پہ کر دینے مشورہ پہ کر دینے آپ یوسف علیہ السلام نو قتل کر دئیے قتل کرن تو بعد پھر پریشان ہو کے غم زدہ ہو کے اپنے باپ دی بارگاہ میں جاواں گے نیک بن جاواں گے صالحین بن جاواں گے اپنے گناہ دی معافی لے لیں گے ایک ویر نے آکھیا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسفا والقوہ فی غیابت الجب بھائی نے آکھیا یوسف علیہ السلام نو قتل نہ کرو تسا گئے نانو اچھا نہیں جان دے اگر دوانو پیارا نہیں لگدا اگر دوانو محبوب نہیں لگدا انہانو کنویں وچ پھینک دیو اور قتل نہ کرو بالآخر ارادہ کر لیا اے مشورہ ٹھیک ہے قتل نہیں کر دے اگر قتل کران گے پھر سوالن دی پریشانی آوے گی کس جگہ تے انہانو ٹھکانے لگانا ہے او پریشانی ہے کنواں ٹھیک ہے پرانا کنواں ڈھونڈیا غیر آباد کنواں ڈھونڈیا روایات دے وچ آندا ہے جس کنویں وچ حضرت یوسف علیہ السلام نو پھینکیا گیا بہت پرانا کنواں ہے کھارا پانی ہے جس دا کوئی پانی نہیں پیندا جس دے کوئی جاندا نہیں ہے اس دے وچ پھینک دیتا اندے وے یوسف علیہ السلام نو چھوڑ دیاں گے نہ تا کوئی لوگ آندے نے نہ کوئی پانی لینا آندا نہ ایتھے کوئی ویسے آندا ہے اللہ جانے یوسف علیہ السلام دے نال کیا ہوئے گا تسلی کر لئیے دل مطمئن ہو گئے نے اور واپس سے آ گئے نے اپنے باپ نو آ کے آکھ دینے ابا جان بہت ظلم ہو گیا بہت پریشانی بن گئی ہے پوچھا بیٹا کیا ہویا عرض کر دینے ابا جان اسا یوسف علیہ السلام نو اپنے کھانے دے کول بٹھا دیتا اسی شکار دے واسطے چلے گیا لیکن ساڑھے جان تو بعد یوسف علیہ السلام نو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ الْكَذِبِ یوسف علیہ السلام دا قمیض لے کے آ گئے نے جڑا خون آلود ہے اپنے باپ نو وکھان دینے ابا جان یا قمیض ویکھلا حضرت یوسف علیہ السلام دا قمیض ویکھلا جس دے وچ بھیڑیے نے آپ نو کھادا آ خون آلود قمیض جس وقت آپ نے قمیض ویکھیا فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل فرمایا میں اپنے بیٹے دے واسطے صبر کرانگا اور صبر جمیل کرانگا اور میرے صبر دا اجر مینوں میرا اللہ عطا کرے گا ویر بے فکر ہو گئے نے اساں اپنا کام پورا کر لیا
لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جس نو میں بچانا ہوئے، جس نو میں شان عطا کرنی ہوئے، جس نو میں عزت عطا کرنی ہوئے، جس نو میں بزرگیاں عطا کرنی آن، اور جس نو میں اپنا نبی بنانا ہوئے، جس نو میں اپنا رسول بنانا ہوئے، بھلا کی میں ہو سکتا ہے کوئی اس نو نقصان پہنچا سکے، کوئی اس نو اذیت دے سکے، کوئی اس دے نال کوئی ایسی ویسی کر سکے؟ اس واسطے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، جدو سارے ویرانے مل کے حضرت یوسف علیہ السلام نو آپ نو کنویں پھینکیا، ویر تسلی بخش ہو گئے نے، ان یوسف نو نبوت نہیں مل سکدے، ان یوسف نو رسالت نہیں مل سکدے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا چونکہ میں نبی بنانا ہے، چونکہ میں رسالت عطا کرنی ہے، چونکہ میں فیصلہ فرما دیتا ہے، فرمایا دوڑی طاقت دی اخیر ہو گئے اور شیطان دے مکر دی اخیر ہو گئے، شیطان دے فریب دی اخیر ہو گئے، میرے یوسف نو کنویں پھینک دیتا اور فرمایا اے ویلا ہے میں اپنے یوسف نو نبوت عطا کر دیاں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو خالق کائنات نے اسی مقام تے وحیدہ نزول فرما دیتا، جدو وحی آ جائے نبوت دا سلسلے دا آغاز ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں وچ موجود نے اور مسافر آئے نے، حضرت یوسف علیہ السلام نو نکال لیا، ویرانو پتا چلیا یوسف تو باہر آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے پریشان ہو گئے، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام نو فروخت کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہو گئے، چل دے مصر چلے گئے نے، اوتے آپ نے کرسا گزاریا زلیخا دے نال اور بادشاہ مصر دے نال، پھر آپ قید ہو گئے، قید وچ 7 سال گزارے، پھر 7 سال اور گزارے، پھر خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام دی قید دا سلسلہ اور انہاں دی قید دا وقت ختم فرما دیتا، اور بادشاہ نو خواب آیا، خواب وچ کیا ویکھدا 7 گاواں موٹیاں نے اور 7 گاواں بریک نے، جیڑیاں بریک نے او موٹیاں نو کھا گئیاں نے، کوئی تعبیر نہیں پیا دسدا، کوئی خواب دی تعبیر نہیں پیا دیندا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو بلایا گیا، آپ نے اس بادشاہ نو خواب دی تعبیر عطا کیتے، خواب دی تعبیر دس کے بادشاہ نے آکھیا آج تو بعد تساں بادشاہ میں تہاڈا غلام ہاں۔ خالق کائنات نے بادشاہ بنا دیتا، بڑا انصاف کرن والے نے، لوگاں دے نال بھلائیاں کرن والے نے، لوگاں دے نال پیار کردے نے، اور خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام دا انتقام لے لیا۔ انہاں نے میرے یوسف نو خریدیا، انہاں نے میرے یوسف نو غلام بنایا، انہاں نے میرے یوسف نو قیدی بنایا، اور خالق کائنات نے اس پورے علاقے نو حضرت یوسف علیہ السلام دا قیدی بنا دیتا۔ کس طرح قیدی بنایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال گلہ اکٹھا کر دے رہے، سارے لوگاں نو دسیا اپنی فصلیں زیادہ کر لو، جتنی آپ فصلیں کرو گے پیسے اساں دیاں گے، خرچہ اساں دیاں گے، ساری آمدن کر لو۔ 7 سال تو بعد کہتے آ جانا، 7 سال تو بعد کوئی فصل نہیں ہونے، 7 سال گزر گئے نے، 7 سالاں تو بعد جمع شدہ اناج اس دے چلاون دا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگاں نو تقسیم کردے نے، لوگ آندے نے آ کے فروخت کر کے لے جاندے نے، آپ دے کولوں خرید کے لے جاندے نے، سلسلہ چلدا رہا، وقت گزردا گیا، لوگاں دے اناج ختم ہو گئے، لوگ اپنا سرمایہ دین لگ پے، جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، اگر کسی کول مال ہے کوئی جانور ہے او آ کے دے جاندے نے اور غلہ لے جاندے نے، بالآخر ایسا وقت آ گیا غلہ بھی ختم ہو گیا، پیسہ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے نے اور کوئی چیز پاس نہیں ہے، آ کے عرض کر دینے اے یوسف علیہ السلام
सलाम साडे ते मेहरबानी कर दे, तैनू देन दे वास्ते साडे कोल कुछ नहीं है, गल्ला खरीदन दे वास्ते साडे कोल कुछ नहीं है, इस वास्ते तुसा सानू गुलाम बना लवो, सानू अपने गुलाम बना लवो, सानू गल्ला देंदे रहा जे, सानू और किसी चीज की हाजत नहीं है। सारी बादशाही नो सारे लोगां नो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा गुलाम बना दिता। अब एक कहत साली चले और चलदे चलदे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे आबाई शहर भी आ गई, आबाई इलाके भी आ गई, उथे भी कहत साली आ गई। लोगां ने आख्या मिस्र दा शहनशाह है जेड़ा गल्ला लोगां नु देंदा है, वीर चले ने गल्ला लैन दे वास्ते, वीर आए ने गल्ला लैन दे वास्ते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात होई, जदों आप नु वेखिया, जदों आप दे नाल मुलाकात होई है, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारियां गल्लां तू आगा फरमाया, लेकिन भाई पहचान ना सके। खालके कायनात ने अपना वादा पूरा फरमाया, फरमाया ऐ मेरे यूसुफ आज तेरे नाल जुल्म पे कर देने, आज तेरे नाल ज़ियादती पे कर देने, आज ना तेनू कुएं डाले आए, एक ऐसा वक्त आएगा तेरे दर ते फकीर बन के आणगे, तेरे दर ते सवाली बन के आणगे। ला तुनब्बियन्नहुम अमरेहिम हादा, ए जेड़ा काम करदे पैने, जेड़ी इन्हां तुहानू तकलीफ पहुंचाए, जेड़ा इन्हीं तुहानू अज़ियत पहुंचाई है, इसदा तुसी बदला लवोगे, अपनी अज़ियत दा बदला लोगे। वहुम ला यशउरून, उन्हां नू पता नहीं चलेगा। वीर आए ने आके सजदा पे करदे ने, आके गल्लां पे मंगदे ने, आपने सारियां निशानियां विखाइयां, सारियां गल्लां तू आगा फरमाया। बिलाखिर खालके कायनात ने चाया मैं बाप ते बेटे दी मुलाकात करा दिया, मैं नबी दे नाल नबी नू मिला दिया। 40 साल दा अरसा गुजर गया, बाप रो रो के अपने बेटे दी जुदाई विच रो रो के अखां दी बिनाई तू महरूम हो गया। लेकिन चूंकि सबर दा वादा कीता है, पहले दिन ही दुआ कीती है फसब्रुन जमील, मैं सबर करांगा और सब्र जमील करांगा। वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, और अल्लाह ताला ते यकीन रखांगा, अल्लाह ताला जरूर मेरे बेटे दे नाल मेरी मुलाकात कराएगा। वक्त आ गया बाप दे नाल मुलाकात करन दा, बेटे ते बाप दे मुलाकात करन दा। जदों आप नू पता चलिया, भाइयां नू आगा फरमाया, भाई आए ने आके मुलाकात करदे ने, सारियां निशानियां विखाइयां, निशानियां वेखण तो बाद लाचार हो गए, मजबूर हो गए कि आखदे ने कालू आइन्ना कालांता यूसुफ, सानू तां इंज लगदा है जिवें तू ही साडा वीर यूसुफ है, जिवें तू साडा भाई यूसुफ है। फरमाया काला आना यूसुफ, तुसी सच पे आखदे हो मैं तुहाडा भाई यूसुफ ही हां। जदों भाइयां नू पता चलिया यूसुफ ये तो बादशाह बन गया, ये तो शहनशाह बन गया, सारी दुनिया ऐसी गुलाम है। अगर ये चाहे साडे तो बदला ले सकता है, अगर ये चाहे साड़ियां गर्दनां उड़ा सकता है, अगर ये जो चाहे सानू सजा दे सकता है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए ने, अर्ज करते ने असा खताकार हाँ, असी तुहाडे गुनाहगार हाँ, असा मुआफी मंगने और असी अपने आप नू पेश करने। तुसा जो चाहो साडे मुतल्लिक फैसला फरमावो। लेकिन क्या फरमाया, काला ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, फरमाया मेरे वीरो मैं तुहानू आजाद कर दिता है, आज दे दिन मैं तुहाडे कोलों कोई बदला नहीं लवांगा। यगफिरुल्लाहु लकुम, फरमाया मैं भी अल्लाह कोलों मुआफी मंगना और तुसी भी मुआफी मंगो। वाहुआ अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला, बहुत मुआफ करने वाला है।
خالق کائنات نے صبر دا اجر عطا فرمانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال ملاقات دا وقت آ گیا۔ بھائیاں نے دسیا اپنے ابا جان دیاں اکھاں بیٹھ گئیاں نے، اکھاں دی بینائی رو رو کے ختم ہو گئی ہے۔ آپ کیا ارشاد پہ فرماندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ، اے قمیض لے جاؤ میرے باپ دیاں اکھاں تے ڈال دینا۔ جدو یہ قمیض میرے باپ دیاں اکھاں نال لگاو گے اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دے گا۔ او بشیر قمیض لے کے آ گیا، اجے چلے آئے، آپ نے قمیض عطا کی تھی اور قمیض لے کے چلے نے۔ یوسف علیہ السلام دے والد محترم ایک ہفتے دی مسافت باقی ہے، اپنے گھر موجود نے اور خالق کائنات نے پھر پردے ہٹا دیتے اور جڑا جدائی دا وقت ختم کر دیتا۔ کیا فرماندے نے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے، میں اپنے یوسف دی خوشبو پیا سنگنا وا۔ پوتے دے پوتیاں پہ آکھ دینے اے ابا جان اے تیری محبت دا نتیجہ ہے، جے تسی یوسف نال محبت کر دے جے، اتنا عرصہ گزر گیا، تساں ضعیف ہو گئے، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئے، 40 سال گزر گئے نے، لیکن تہاڈی محبت ختم نہیں ہوئی، تہاڈا پیار ختم نہیں ہویا، تساں اج بھی یوسف نو میں پیار کر دے ہو، تساں یوسف نو اج بھی میں یاد کر دے ہو۔ آپ خاموش ہو گئے نے۔ کچھ دنوں تو بعد یوسف علیہ السلام دا قمیض آ گیا، یوسف علیہ السلام دا پیغام لے کے قاصد آ گیا اور قاصد نے آ کے اس قمیض نو فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور جس وقت قمیض لا کے حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تے نال لگائیے، خالق کائنات نے بینائی عطا کر دیتے اور اس وقت بینائی آئیے۔ آپ کی فرماندے نے قالا علم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں تھانوں نہیں آکھیا سی کہ جو اللہ تعالیٰ دے کولوں میں جاننا او تسی نہیں جان دے جے، کہ فرمایا کہ ایک آزمائش سی اور اساں نے اس وچ ثابت قدم رہنا سی اور اللہ تعالیٰ نے سانو اس دا اجر عطا کرنا سی۔ بالآخر ملاقات ہوئی اور بیٹیاں دے واسطے معافی منگی، انہوں نے معاف کر دیتا، اور اس وچ ایک چیز جو سانو ملی کہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے نال جس چیز نسبت ہو جائے وہ برکت ہو جاندی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ نے جدو اپنے تو جدا کیتا، ابراہیم علیہ السلام دی قمیض گلے وچ پائی اور آپ نو جدا کر دیتا۔ ویرا نے دوسرے کپڑے اتار لے جڑے باپ نو لیا کے بکھانے سن کہ انہوں نے بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ قمیض موجود ہے۔ کنویں وچ گئے نے، جبریل نے آ کے وہی قمیض پہنا دیتی ہے، جو ہی قمیض پہنی ہے خالق کائنات نے نبوت بھی عطا کر دیتی ہے، اور وہ کنواں ایسا سی کہ جس کا کوئی پانی نہیں پیندا، جس طرف کوئی جاندا نہیں، اتنا اس کا خطرناک اور زہریلا پانی ہے، لیکن جدو نبی اس جگہ تے گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں دے پانی نو میٹھا بنا دیتا، اور پھر 40 سال دا عرصہ رو رو کے گزریا، اور 40 سالوں تو بعد بیٹے نو پتہ چلیا کہ میرا باپ میری جدائی دے وچ اکھاں دی بینائی تو محروم ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے وہی قمیض واپس بھیجی ہے۔ روایات دے وچ آندا ہے کہ جڑی قمیض باپ نے بیٹے نو پہنا کے بھیجیا سی وہی قمیض پھر آپ نے واپس بھیجی ہے، اور وہی قمیض جا کے اکھاں تے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کر دیتی ہے۔ نبی ہے، ویسے بھی اگر چاہے دعا کر دے اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دیندہ۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی نے، یوسف علیہ السلام بھی نبی نے، لیکن پھر قمیض کیوں پہ بھیج دے نے؟ اس واسطے کہ نبیاں دے نال جس چیز دی نسبت ہو جاوے وہ پھر عام نہیں رہ جاندی، وہ خاص ہو جاندی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نو بھی باعث برکت باعث رحمت بنا دیندہ ہے۔ بنی اسرائیل ایک تابوت دا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید دے دوسرے سپارے وچ سورہ بقرہ،
وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ واقعہ تو مفصل ہے، طالوت اور جالوت دا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے ایک نبی انہاں دا کہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آکھیا کہ حضور سانو دسو کہ ساڈا بادشاہ کون بنے گا، کہ ساڈا بادشاہ کنوں ہونا چاہیے جو ساری سرداری کرے۔ تو فرمایا کہ طالوت نو تہاڈا بادشاہ بننا چاہیے۔ انہاں آکھیا کہ یہ تو غریب ہے، تو غریب نو کیویں بادشاہ من لئیے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس نو چن لوے وہی بادشاہ بنتا ہے، اور انہاں نو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے لیکن وہ مننے نہیں۔ پھر سانو کوئی نشانی دیو کہ اگر یہی ساڈا بادشاہ ہے تو پھر کوئی نشانی دیو۔ فرمایا ان آیاتا، نشانی اس کی یہ ہے کہ ایک تابوت بنی اسرائیل دے کول پہلے ہوندا سی، فرمایا کہ وہ تواڈے کولوں غائب ہو چکا ہے، وہ تابوت واپس آئے گا اور فرشتے اس نو لے کے آن گے، اور اس تابوت دے وچ کیا ہے؟ فیہ سکینۃ، ان دے وچ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ اور رحمت کیوں ہے ان دے وچ؟ ایسی ایک صدوق ہے اور ان دے وچ رحمت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ان دے وچ رحمت ہے؟ فرمایا کہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دیاں بقیہ چیزاں، کسے نبی دی دستار موجود ہے، کسے دا آسا موجود ہے، کسے دا نالین موجود ہے، کسے دے کتاب دے کچھ اوراق موجود نے۔ فرمایا کہ وہ بقیہ انبیاء کرام دا اس صندوق دے وچ ہے، اور اس دی وجہ دے نال وہ صندوق رحمت بن گیا ہے، اور وہ صندوق دی اتنی برکت کہ جدوں بھی بنی اسرائیل تے کوئی پریشانی آندی ہے تو اس صندوق نو سامنے رکھ دے نے اور دعا کر دے نے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دیندا ہے۔ تو اس صندوق دے نال برکتاں کیوں پہ ملدیاں نے؟ وہ اس دے وچ او چیزاں نے جنہاں دی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہو گئی ہے، اور آقا علیہ السلام دے جو برکات نے، آقا علیہ السلام نو تو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا، سراپا برکت بنایا۔ آپ تو جس طرف نظر فرما دے من اس طرف رحمتاں برکتاں ہو جاندیاں نے، جس رستے تو گزر جان وہ رستہ برکتاں والا بن جاندا ہے، جس لباس نو پہن لین وہ لباس باعث شفا بن جاندا ہے، جس ممبر تے آپ بیٹھ جان بے جان ہو کے اللہ تعالیٰ اس نو شعور عطا کر دیندا ہے، اور اگر کسی سواری تے بیٹھ جان اس سواری نو شعور مل جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام نو خلق کائنات نے سراپا رحمت للعالمین اور برہان خلق کائنات نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے کہ تمام خصائل اور تمام اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے بقیہ انبیاء کرام نو عطا فرمایا وہ سارے اپنے حبیب نو عطا کیتے نے، اور اپنے فضل دے نال پھر مزید اور بھی عطا کیتے نے۔ آقا علیہ السلام نے بہت ساری چیزاں ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح کہ پچھلی دفعہ بھی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے پڑھی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں 6 چیزاں دے نال بقیہ انبیاء کرام تے فضیلت عطا کیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اعطیت جواب الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں جامع کلمات عطا کیتے نے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے رعب دے نال میری مدد فرمائی ہے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَامِ، اور فرمایا کہ میرے واسطے مال غنیمت نو حلال فرمایا ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اور میرے واسطے پوری روئے زمین نو مسجد اور طہارت سبب بنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت دی طرف مینوں بھیجا ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ تعالیٰ نے مینوں خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام دے تو شان اور مقام، آقا علیہ السلام نو خلق کائنات نے جو عطا فرمایا ہے کسے ہور نو عطا نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام دی ایک لونڈی دا واقعہ ہے، بریدہ اس دا نام ہے، بریدہ یا بریرہ انہاں دا نام ہے، اور آقا علیہ السلام دے گھر رہندیاں نے۔ کم انہاں دا ہے گھر دی خدمت کرنا، جس طرح گھر کوئی خادمہ ہوندی ہے اور وہ گھر دی خدمت کردی ہے۔ کسے نے آکھیا اس مائی نو کہ تو حضور دے گھر رہنی ہے تو تیرا یہ خیال ہے کہ اس دی برکت دے نال کہ تیرے تے کرم ہو جائے گا؟ اس نے آکھیا کوئی نہیں ہونا، جس طرح
اج کل لوگ کہندے نے کہ لو جی تسی کہندے جے کہ رسول اللہ دی نسبت ہی سانو بڑی ہے یا اولیاء کرام دا ساتھ بڑا ہے یا کسی ولی دے دوارے تے بندہ بیٹھ جاوے بڑی رحمتاں نے کسی ولی دے نال تعلق ہو جاوے تو ماشاءاللہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر افسد سالہ ریاض تو بے ریا تو بہت ساری فضائل و کمالات اسی بیان کرنے ہیں. تو اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ہی ایسا جملہ کہہ دیتا اور اس حدیث پاک دے امام طبرانی نے اس نے روایت کیتا ہے اور حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے. آپ فرماتے ہیں کہ اس مائی نو جس وقت اس بندے نے گل کیتی کہ تسی اس خوش فہمی وچ نہ رویا جے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبت تانوں کو فائدہ دے گی اور تواڈے تے کوئی کرم ہو جائے گا اے تانوں خود ہی سوچنا پائے گا کہ میں کی کرنا ہے. اب جس وقت اس نے گل سنی جس نو محبت ہوئے اور عقیدت ہوئے اہل بیت دے نال رسول اللہ دے نال اللہ تعالیٰ دے حبیب دے نال اور اللہ تعالیٰ دے رسول دے نال پھر اس نو دکھ ضرور ہوندا ہے کہ میرا تو یقین ہے کہ آقا علیہ السلام دی محبت میرے کام آئے گی آقا علیہ السلام دے گھر خدمت کیتی میرے کام آئے گی اہل بیت علیہ السلام دی غلامی کیتی میرے کام آئے گی اور اس دا مینوں فائدہ ہوئے گا. لیکن اس بندے نے تو دل توڑ دیتا. اب جس وقت اس مائی صاحبہ نو دل دے آپ نو صدمہ پہنچیا تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی نے اور جویں اس بندے نے گل کیتی اوویں ہی آ کے آقا علیہ السلام نو دس دیتی اور آقا علیہ السلام نو اس وقت جلال آ گیا. عام طور تے اسی یہی سننے ہاں کہ آقا علیہ السلام بڑی دھیمی آواز دے نال بڑے پیار دے نال بڑے سونیاں گلاں فرماندے سن کدے غصے نہیں آندے سن لیکن کدے کدے آقا علیہ السلام دے ایسے خطبے بھی ملتے ہیں کہ آپ نے جلال دے وچ آ کے فرمائے نے اور جس وقت آپ جلال وچ آندے سن تو آپ دیاں اکھاں لال ہو جاندیاں سن چہرہ لال ہو جاندا سی پتہ چلدا سی کہ آقا علیہ السلام اج غصے وچ نے اور جس وقت غصے دے وچ آپ ہوندے سن تو پھر جڑی آپ دی چادر ہے اس نو پھر آپ صحیح اتے بھی نہیں رہندے سن بلکہ زمین تے گھسیٹتے آندے سن. تو آقا علیہ السلام نو جلال آ گیا غصہ آ گیا اور آقا علیہ السلام غصے دے نال جلال دے نال اپنے گھروں باہر تشریف پھیلاندے نے چادر گھسیٹ دی آندی ہے زمین تے چہرہ لال ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دے جدو اسا رسول اللہ نو ویکھیا آقا علیہ السلام نو دیکھیا اسی آقا علیہ السلام دے غصے نو اسے وقت پہچان لیندے جدو آقا علیہ السلام دی چادر مبارک زمین تے لگ دی آوے آقا علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہوئے آپ دیاں اکھاں لال ہون سانو پتہ چل جاندا ہے آج رسول اللہ غصے وچ نے آج آقا علیہ السلام جلال دے وچ آپ عرض کر دینے جدو آقا علیہ السلام باہر آئے نے اسی سارے انصاری کٹھے ہو گئے اپنے اپنے ہتھیار لے کے اپنی اپنیاں تلواراں لے کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا اور عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جس نے تانوں پریشان کیتا کون ہے جس نے تانوں غمزدہ کیتا کون ہے جس نے تانوں جلال وچ لایا کون ہے جو تاڑے غصے دا سبب بنا تسا سانو حکم دیو عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا حکم دیو اگر حکم ساڑے باپاں دے بارے ہوئے اگر ساڑے بیٹیاں دے بارے ہوئے اگر ساڑی اولاد دے بارے ہوئے اگر ساڑے رشتہ داران دے بارے ہوئے تسا حکم دیو اسی اسے وقت پورا کرانگے نہ رشتہ ویکھانگے نہ پیار ویکھانگے نہ تعلق ویکھانگے جو حکم دے دیو گے اسے وقت پورا کر دیانگے. آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیتا آقا علیہ السلام خاموشی دے نال آپ غصے دے نال مسجد تشریف لے گئے آپ ممبر تے تشریف لے گئے نے اور ممبر تے بیٹھ گئے تمام صحابہ کرام بھی آ گئے نے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو مینوں دسو میں کون ہاں مینوں دسو
آپ عرض کر دینے اسا سارے بیک زبان ہو کے اسا بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ تعالیٰ دے رسول ہو۔ آپ نے فرمایا کچھ شک نہیں میں اللہ تعالیٰ دا رسول ہاں، لیکن دسو میں اس علاوہ کون ہاں؟ آپ عرض کر دینے اسا عرض کہتے حضور تسا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں بالکل صحیح دسیا۔ فرمایا اے لوگو آج لوگ خیال کر دینے ساڑھا جڑا تعلق ہے اور ساڑھی جڑی نسبت ہے کسے نو فائدہ نہیں دے گی، ساڑھا پیار کسے نو نفع نہیں دے گا، ساڑھی خدمت کیتی کسے نو نفع نہیں دے گی، اور ساڑھے نال تعلق جوڑیا ساڑھے نال نسبت جوڑے کسے نو نفع نہ دے گی۔ فرمایا آؤ جنہ دا یہ خیال ہے جڑے سوچ دینے آکے میرے کو سن لو۔ آپ نے فرمایا انا سیدو ولد آدم علیہ السلام، میں تمام اولاد آدم علیہ السلام دا سردارا۔ فرمایا ساری آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں سارے تو زڑی شان میرے، سارے تو اعلی شان میری ہے، لیکن فرمایا میں فخر نہیں کردا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ اپنی قبراں وچوں نکل گے، سارے تو پہلے اپنی قبر وچوں میں نکلاں گا، لیکن فرمایا میں فخر نہیں کردا۔ اور فرمایا جدو لوگ قبراں وچوں نکلن گے اپنے سراں نو صاف کرن گے، سارے تو پہلے میں اپنے سر نو صاف کراں گا، اپنی زلفاں نو واواں گا، اپنی زلفاں نو سجاواں گا، لیکن فرمایا میں فخر نہیں کردا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے لوگ پریشان ہون گے، سارے لوگاں تے نفسی نفسی دا عالم ہوگا، کوئی کسے نو پہچانے گا نہیں، کوئی گھبراہٹ دا شکار، کوئی پریشانی دا شکار، لوگ گمان کرن گے پتہ نہیں ساڈے نال کی بننا ہے۔ اور فرمایا سارے تو پہلے جنت میں جاواں گا، لیکن میں دے فخر نہیں کردا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو سارے لوگ پریشان ہون گے کوئی کسے دی فریاد رسی نہیں کرے گا، کوئی کسے دی فریاد نہیں سنے گا، کوئی نبی دی بارگاہ وچ اگر ان دی امت جاندی ہے وہ آکھے گا کسے اور کول چلے جاؤ، کوئی کسے دی گل نہیں سنے گا، کوئی کسے دی شفاعت نہیں کرے گا۔ فرمایا میں سارے تو پہلے میں محمد شفاعت کراں گا، لیکن فرمایا میں فخر نہیں کردا، خلق کائنات میں نوے شان عطا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں شفاعت کراں گا، اور کیسی شفاعت کراں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو میں کسے دی شفاعت کراں گا، جدو میں کسے دے حق وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سفارش کراں گا، اللہ تعالیٰ میری سفارش نو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول کرے گا۔ آج دی میں شفاعت کیتی ہے پھر وہ ہوران دی شفاعت کرے گا، اور میری شفاعت دی برکت ہے جن دی میں شفاعت کیتی ہے او جن دی شفاعت کرے گا اللہ انہوں بھی جنت عطا کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے جب خالق کائنات نے سورہ دوحہ عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا والا صوفا یوتی کا رب کا فتردا، اے میرے حبیب میں تینو اتنا عطا کراں گا، میں تینو اتنا عطا کراں گا تو راضی ہو جائیں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اذا واللہ لا اردا وواحد من امتی فی النار، یہ تو کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے پریشان ہونگے، اور میں انی دیر راضی نہیں ہونا، میں انی دیر اپنے اللہ تے راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرا ایک امتی بھی دوزخ رہے گا، میں محمد نے راضی نہیں ہونا۔ اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرما دینے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا میں گناہگاران دی سفارش کرتا جاواں گا، میں گناہگاران دی شفاعت کرتا جاواں گا، یہاں تک کہ میں لوگاں دیاں سفارشاں کر کے انہاں دیاں شفاعتاں کر کے
جنت داخل کرتا جاواں گا اور میرے سارے امتی جنت چلے جان گے۔ پھر اعلان ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوبہ کیا تو میرے تے راضی ہو گیا ہے؟ کیا تو میرے تے راضی ہو گیا ہے؟ اور آپ ارشاد فرمان گے، ای قد ردی تو، اے اللہ میری ساری امت بخشی گئی ہے، میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا ہوں۔ اسے واسطے فرمایا اتنا لجپال جو نبی ہے، اتنا کریم جو نبی ہے اور اتنا مہربان جو نبی ہے، جو تیرا اتنا خیال کرتا ہے، تو بھی اتنا اپنا خیال کر لے، تو بھی اپنی فکر کر لے، تو بھی اپنے اعمال سوار لے، تو بھی اپنے آپ نو نیک بنا لے کہ کل قیامت دا دن ہوئے اور حضور دی بارگاہ وچ جدوں تینوں لایا جائے، جدوں تیری نبی پاک دے نال ملاقات ہوئے، تیریاں نظراں جھکیاں نہ ہون، تیرا چہرہ غم زدہ نہ ہوئے، بلکہ اعمال دے نال، اخلاص دے نال، عاجزی دے نال، انکساری دے نال اور محبت دے نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور پیدا ایمان کیسا ہوئے، پھر تیرا یقین کیسا ہوئے۔ فرمایا میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ نہ جائے گا، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور فردوس میں میرا رسول نہ جائے گا، جب تک ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔